وہ عشق ہے جو رگ رگ میں بسا ہوا، وہ عشق جو انگ انگ میں ہے رچا ہوا۔ بتا اس عشق کو کیسے مناؤں میں، جس عشق کا رنگ ہے مجھ پہ چڑھا ہوا۔ جانے یہ عشق کا کیسا رنگ چڑھا تھا اس پہ، جو آج 20 سال بعد بھی نہیں اترا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا، وہ اب زمزم کے چشمے کے پاس ایڑیاں رگڑ رہا تھا، مگر اس کی پیاس مٹانے والا کوئی چشمہ نہیں پھوٹ رہا تھا۔ حجر اسود سے لپٹ کر وہ اکثر دہاڑے مار مار کر رویا کرتا تھا۔ وہ تپتی ریت پر لیٹا صحرا میں یوں چلاتا تھا کہ اس کی چیخیں جبل اسود کی نوکدار چوٹی بھی سنائی دیتی تھیں۔ وہ مدینے کی گلیوں سے یوں روتے ہوئے گزرتا کہ خلیج فارس کے ریڈ سی میں طوفان سے اٹھنے لگتے۔ اس نے زندگی کا آدھا حصہ اللہ سے دوری میں گزارا تھا، لیکن اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا۔ تب وہ کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے زندگی کے 10 سال اللہ کو بالکل بھول کر گزارے تھے۔ جب وہ عشق مجازی میں ناکام ہوا تو اس ناکامی کے بعد وہ اپنے رب کو پوری طرح بھول گیا، جیسے ہر عاشق کرتا ہے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ غم بھلانے کے لیے نشے میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا۔ اس نے اپنی ایک جھوٹی دنیا بنا لی اور اس دنیا میں اپنے اور اپنی محبوبہ کے سوا کسی تیسرے شخص کی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو بھول گیا۔ اس کا 14 سال کا بیٹا پورا دن اس کا بزنس سنبھالتا جو دن پہ دن ڈوبتا جا رہا تھا، اور پوری رات پڑھائی کرتا۔ تھک ہار کر بھی وہ بیٹھتا نہیں تھا، پھر اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکل جاتا لاہور کی گلیوں، سڑکوں اور میخانوں میں۔ اسے کپڑے پہناتا، اس کے بال سنوارتا، اس کے کھلاتا پلاتا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ سارے کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتا تھا۔ اور اس کا باپ تھا جو رات دن طوائفوں کے کوٹھے پہ پیسوں کی بارش کرتا۔ اس نے شراب کو اپنا آخری سہارا بنا لیا تھا، اور ان 10 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اسے اپنے رب کی یاد آئی ہو، جب اسے توبہ کا خیال بھی آیا ہو۔ اور جب ٹھیک 10 سال بعد وہ دیوانہ ہو چکا تھا، نہ اسے وہ عورت یاد رہی، نہ اپنا آپ یاد رہا، اور خدا کو سالوں سے بھلا بیٹھا تھا۔ تب اچانک وہ پھر سامنے آ گئی۔ 10 سالوں میں اگر اس عورت میں کچھ بدلا تھا تو صرف یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ صرف ایک پل اور اسے سب یاد آ گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں کیا لوٹا، اسے سب سے پہلا خیال اپنے اللہ کا آیا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے اصل کی طرف ضرور لوٹتا ہے، اور شاید اب اپنے اصل کی طرف لوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ یہاں جس کے لیے دیوانہ بنا بیٹھا تھا، وہ اس کی جھولی میں چندے رات کے سکے ڈال رہی تھی، اور ایک اس کا رب تھا جو پتہ نہیں کب سے اسے کھلا رہا تھا، تب بھی جب وہ اپنے اللہ کا نام تک لینا بھول چکا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے سامنے پڑی اس عورت پر بھی ڈالی، اور وہاں سے اٹھتے اپنے رب کی طرف نکل گیا۔ وہ پھر بابا جی کے قدموں میں گرا تھا۔ بابا جی، وہ میری روح تک کو چھلنی کر گئی۔ نہ پتر، رو نہ، اٹھ اور توبہ کر۔ پتر، زخمی روح پر صرف توبہ کا مرہم ہی اثر کرتا ہے۔ بابا جی نے اس کا سر چوما۔ چینج کرنے کے بعد اس نے اپنا منہ دھویا اور سارا میک اپ رگڑ رگڑ کر صاف کیا۔ 20 منٹ بعد جب وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹی تو اسے باہر جانے کا خیال آیا، اور جب روم میں واپس آئی تو سامنے کا منظر اسے مزید سچ کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ مسٹر عریل رحمان پورے بیڈ پر پھیل کر سو رہا تھا۔ حد ہو گئی ہے یار، نہیں مطلب زندگی کی ساری حقیقتیں مجھ پر ہی آزمائی جانی ہیں۔ کوئی تو کام میری زندگی میں بھی فلموں جیسا ہو۔ پتہ نہیں وہ کون سی کہانیاں اور فلمیں ہیں جن میں ہیروز بڑی شرافت سے کہتے ہیں آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، مگر یہاں تو یہ موصوف ایسے سو رہے ہیں جیسے صدیوں کے جاگے ہوں۔ لنگور دل میں اسے کوستے وہ صوفے پہ لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اف، میرا بیڈ چھوٹا تھا مگر کم از کم پورے کا پورا میرا تو تھا۔ اپنے پورے بیڈ پر پھیل کر سونے والی شین اب صوفے پر اکڑ اکڑ کر سوئے گی۔ یکدم وہ اٹھ بیٹھی۔ اس لنگور کے ساتھ تو ہرگز نہیں سوں گی۔ وہ سوئے ہوئے عریل کو دیکھتے ہوئے بولی، سوچ لو شین، پوری زندگی ہے، یہ ایک رات نہیں کہ کٹی اور سزا ختم۔
اس کے اندر سے آواز آئی اور جس آواز کے ساتھ ہی اس کا دل دہل گیا۔ نہیں نہیں، 20 سال بعد میں نے اپنی سیمی کو اتنا خوش دیکھا ہے۔ پہلی بار اس کی آنکھیں خوف سے آزاد ہوئی ہیں۔ اپنی الجھی ہوئی زندگی کی میں اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گی، پھر چاہے اس لنگور کے ساتھ راتیں جاگ کر کٹیں یا سولی پر لٹک کر، سیمی کے لیے تو سب سہ لوں گی۔ نیند تو اب آنی نہیں، ویسے بھی سیمی کے بنا نئی جگہ ہے، کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس کدھر جاؤں؟ شادی نہ ہوئی، چوکی داری ہو گئی۔ اس سے میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ پاؤں مڑنے پر، اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پر سویا ریل پر گرتی، اس نے تیزی سے بیڈ کو ہیڈ کا کونا ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اف، اللہ کا شکر ہے بچ گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھتے اس نے لمبی سانس بھری۔ آج اگر اس پر گر جاتی نا تو لعنت تھی تجھ پہ شین۔ ہائے، ویسے میں نے ابھی دعا کی تھی کہ میرے ساتھ بھی کوئی فلمی سین ہو جائے۔ توبہ توبہ، ایسا سین تو کبھی نہ ہو۔ یہ شین تھی اپنے سوالوں کے ہوتے ہی جواب دینے والی۔ سیمی کہتی ہے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے تو مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں اس وقت؟ مجھے اس وقت کچھ تو کرنا چاہیے۔ آئیڈیا، میں گھر دیکھ لیتی ہوں۔ شرم کر شین، پہلی رات کی دلہن اور چوروں کی طرح گھر دیکھتے ہوئے اچھی لگے گی؟ تو پھر اور کیا کروں میں؟ یار کچھ نہیں ہوگا، سب لوگ سو رہے ہوں گے، خود یہ دلہے صاحب کو ہی دیکھ لو، گدھے گھوڑے بھیج کر سو رہے ہیں، تو باقی لوگوں کو کیا پڑی ہے جاگنے کی؟ اپنا ہی گھر ہے شین، دیکھ لے۔ ایک آنکھ دباتی، چٹکی بجاتی وہ گھومی اور روم سے باہر نکل گئی۔ ہائے، اتنا بڑا گھر ہے، اگر میں گم ہو گئی تو؟ روم سے باہر نکلتے ہی اسے خیال آیا، تو کیا شین، میرے اتنے پیارے شوہر ہیں نا، ڈھونڈ لیں گے مجھے؟ تو بھی نا ایویں گھبرا جاتی ہے۔ شین پاگل تھی اور یہ بات تو وہ مانتی تھی۔ اس کے تیزی سے بڑھتے قدم ساکت ہوئے۔ وہ رکی، ماتھے پر ہلکے ہلکے بل نمودار ہوئے اور پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھی جس کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ پھٹی آنکھوں کے ساتھ وہ سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے پڑے تھے اور سرد برفیلی رات میں ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی، مگر اس کی نظروں کے سامنے بیٹھا وہ وجود جیسے اس پل اس زندگی کا حصہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ جب خوشیوں کا سورج ڈھل جائے، جب غموں کی رات گہری ہو جائے، جب آسمان پر امید کا ایک بھی ستارہ نہ چمکے، جب درد حد سے بڑھ جائے، جب اذیت سے دل دم گھٹنے لگے اور جب ڈوبتی کشتی کو کوئی کنارہ نہ ملے، تب، ہاں تب اگر باقی کچھ بچتا ہے تو تیری ذات ہے میرے مولا، اگر کچھ نہیں مٹتا تو تیرا نام ہے مولا۔ میری کشتی کو تھامنے والے رب، بے شک تو اس پورے جہاں کا تنِ تنہا بادشاہ ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا مولا۔ بھٹک گئی تھی میں جانتی ہوں کہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو مجھے معاف کر دے گا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ بچا تھا، سارے راستے بند ہو گئے تھے، یہ دنیا مجھ پہ تنگ ہو گئی تھی۔ کہاں جاتی میں اس وقت مجھے تیرا خیال نہیں آیا مولا، مگر آج میں تیرے سامنے اپنی ہر کوتاہی کی معافی مانگتی ہوں۔ ہزار بار کے کہے الفاظ وہ پھر سے دہرا رہی تھی، ان کی سسکیوں میں گھٹی گھٹی چیخیں بھی شامل تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا اس لمحے وہ کسی اور ہی دنیا میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کلام کر رہی تھی، جانے وہ اس وقت جذبات کی کسی لہر میں بہہ کر ان کی طرف بڑھ رہی تھی، جانے کیا کشش تھی ان کے آنسوؤں میں کہ شین ان کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ ان کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، ان کی بند آنکھوں اور لرزتی پلکوں کے کناروں پر آنسو مچل مچل کر باہر آنے کو تیار تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر دھیرے سے ایک آنسو اپنے پوروں پر اٹھایا، بند آنکھیں کھولی اور حیرت سے شین کو دیکھا جو اپنی انگلی پہ ٹھہرے ہوئے آنسو کو دیکھ رہی تھی، پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا۔ تڑپ کی آخری حدود پہ ہے، عشق نے منزل پا لی شاید۔ جب عشق کہہ دیا تو پھر منزل کیسی؟ کبھی عشق کو بھی منزل ملی ہے بھلا؟ جواب دینے کے بعد مسز رحمان کو احساس ہوا تو انہوں نے غور سے شین کی طرف دیکھا۔ شین، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہوئے حیرت سے بولی۔ ہاں، میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ پہلے وہ نہ سمجھی سے بولی اور پھر کچھ یاد آنے پر فوراً بولی، ہاں وہ میں پانی نہیں، گھر دیکھنے آئی تھی۔
نہیں مطلب دیکھ رہی تھی شاید، وہ اٹکتے ہوئے بمشکل اپنی بات کہہ پائی۔ اس وقت مسز رحمان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں وہ لنگو، اوپس، میرا مطلب ہے اریل، وہ سو رہے ہیں۔ اتنی عزت تو کبھی سیمی کو نہیں دی جتنی اس لنگور کو دینی پڑ رہی ہے، تو میں نے سوچا گھر دیکھ لیتی ہوں، ایسی دلہن نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ سنی۔ کیا اریل سو رہا ہے؟ مسز رحمان چلا اٹھی، انہیں پورا یقین تھا کہ وہ کچھ ایسا ہی کرے گا۔ ہاں جی، شاید زندگی میں آج فرصت ملی ہے سونے کی، وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ تھک گیا ہوگا۔ وہ صفائی دینے لگی۔ ارے آنٹی، آپ کیوں صفائی دے رہی ہیں؟ مجھے ویسے بھی شوق نہیں ہے اس کی بورنگ کمپنی کا۔ اوف، ایک تو میری زبان کو بریک بھی نہیں لگتا۔ خیر آپ بتائیں، آپ اتنی شدت سے کیوں رو رہی تھی؟ وہ بات پلٹ گئی۔ ارے شدت کہاں تھی شین، کاش میرے آنسوؤں میں شدت پیدا ہو جائے، وہ حسرت سے بولی۔ کالی چادر کے حالے میں شین نے ان کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ جب میں پہلی دفعہ آپ سے ملی تو آپ مجھے بہت عام سی لگیں، پھر دوسری دفعہ ملی تو آپ مجھے سب سے الگ لگیں، اور پھر آج آپ کو دیکھا۔ آپ تو عشق ہیں۔ پتہ ہے میری سینی جب روتی ہے نا تو اس کے آنسوؤں میں درد کے ساتھ شور ہوتا ہے، لیکن آپ کا درد تو عروج میں لگتا ہے، لیکن آپ کے اشکوں میں اتنا سکون، جیسے یہ درد نہیں میٹھا درد ہے، جیسے یہ درد خود خریدا گیا ہو اور رونا آپ کو سکون دے رہا ہو۔ وہ بول رہی تھی اور مسز رحمان اس پہلے دن کی دلہن کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عام سی چھوٹی سی بے وقوف سی دکھنے والی لڑکی اتنی بھی نادان نہیں تھی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا دیکھ رکھی ہو اس نے۔ سچ ہی تو تھا، گڑیا سے کھیلنے کی عمر میں وہ چاند سے باتیں کیا کرتی تھی۔ سیمی، یہ چاند تو بلب جیسا ہی ہے، بس تھوڑا سا بڑا ہے اور زیادہ روشن ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے چاند کو چھونا۔ میں جب بڑی ہو جاؤں گی نا تو چھو گی اس چاند کو۔ وہ چاند کو چھونے کی باتیں کرنے والی پاگل شین کہاں کھو گئی ہیں؟ بتائیں نا، آپ کیوں رو رہی تھی؟ آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ اسے سیمی کی یاد آئی تھی، تبھی اسے پیار کا خیال آیا۔ ہاں شین، پیار کیا تھا، اور جس سے پیار کیا تھا نا اس نے عشق کرنا سکھا دیا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ واو، کس سے؟ اس شخص سے جو پہلے ہی کسی کے عشق میں پاگل تھا، اس سے جو مجنوں تھا، اس سے جو رانجھا تھا، وہ جس پہ عشق کی ہر داستان ختم ہو جائے، وہ جو پتہ نہیں کس کا تھا لیکن جس کا بھی تھا پورے کا پورا صرف اسی کا تھا۔ وہ کون تھا؟ شین کو تجسس ہوا۔ مانہان، حسینہ بیگم کے لبوں سے نکلنے والے نام پر شین کو ایک ساتھ کئی جھٹکے لگے۔ فواد رحمان خان، جس پہ بے وفائی کی ہر داستان ختم ہو جائے، وہ شخص، وہ کرے گا عشق، وہ ہے مجنوں۔ شین زور زور سے ہنسنے لگی۔ مسز رحمان کو ذرا حیرت نہ ہوئی۔ ہاں شین، وہی عاشق، تیری سیمی سے پیار کرنے والا، وہی تھا اس کا مجنوں۔ ہاں، اگر حیرت ہوئی تھی تو شین کو، یہ کیسی ڈور تھی جو الجھتی جا رہی تھی، جس کا سرے سے کوئی سرا ہی نہیں تھا۔ کیا حسینہ حسن سب جانتی تھی؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اریل رحمان فواد رحمان کا بیٹا ہے شین، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ واٹ؟ سامنے کھلی کھڑکی کے باہر ہوائیں زور سے گزری تھی۔ شین کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ شین، اتنی زندگیاں الجھی ہوئی ہیں کہ ایک رات میں نہیں سلجھے گی، اب ان کو میں نے مل کے سلجھانا ہے، ایک ایک کر کے۔ آپ نے اپنی سیمی کو نہیں بتانا کہ آپ فواد رحمان خان کی بہو ہیں، اور آپ کے بیٹے کو؟ شین مزید الجھی۔ فی الحال بالکل خاموش رہنا ہے آپ کو شین۔ سورہ کہف کی 19ویں آیت کا ایک لفظ وَالْتِلْتِف تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں قرآن کا درمیان آ جاتا ہے۔ یہ لفظ شین، صرف یہ ایک لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جانتی ہو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جو چپ چاپ سن رہی تھی، نفی میں سر ہلایا۔ اور نرمی سے بات کرنا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ شخص مان جائے جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں اور کوئی نہ ہو۔ یہ صرف ایک مثال ہے شین، تمہیں پتہ ہے قرآن میں جگہ جگہ مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا گیا ہے، اور یہاں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے
کہ کسی گھمنڈی اور متکبر شخص کو اگر پیار سے سمجھایا جائے، نرمی سے سمجھایا جائے تو شاید وہ سمجھ جائے۔ اریل بھی تمہیں سخت مزاج، گھمنڈی اور متکبر لگے گا، مگر آپ نے اسے پیار سے سمجھنا ہے شین۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ میں آپ کو اس کی پوری زندگی بتاؤں گی کہ وہ ایسا کیوں بنا۔ وہ ایسا نہیں تھا شین۔ کچھ لوگ، کچھ رشتے اسے چھوڑ گئے جس کا اس پہ برا اثر پڑا۔ وہ سرد مزاج اور تنہا ہو گیا، حالانکہ وہ پہلے بہت بولنے والا، بہت سوال کرنے والا، وہ بچپن میں بہت پیارا تھا شین۔ تو کیا آپ اس کی ماں نہیں ہیں؟ آپ کون ہیں؟ بہت دھیان سے سنتے جب اس کی چپ ٹوٹی تو بس یہی پوچھ سکی۔ اس کے سوال نے مسز رحمان کی بولتی زبان کو چپ کرایا۔ میں کون ہوں؟ انہوں نے جیسے خود سے سوال کیا۔ بس بہت ہو گیا زیبا میڈم، اجازت دیجیے، اب اس جہنم میں اور نہیں جینا مجھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے گھنگرو زور سے زمین پر پٹے، جو چھن کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر ہر جگہ بکھر گئے۔ کیوں حسینہ، آج ایسا کیا مل گیا تجھے جو زیبا میڈم کے سامنے یوں زبان چلا رہی ہے؟ زیبا میڈم زور سے چلائی۔ بس میڈم، آج نہیں، آج کے بعد کبھی نہیں پہنوں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو حسینہ، اگر گھنگرو نہیں پہنے تو کھائے گی کہاں سے؟ 2 لاکھ دینے والا ہے وہ شخص آج کی رات کے، اور تجھے بس ذرا سا ناچنا ہی تو ہے۔ زیبا میڈم نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پہ گاڑتے ہوئے کہا۔ زیبا میڈم، گھنگروں کی چھنکار سے میری ماں کی سانسیں چلتی تھیں، آج وہ رک گئی ہیں۔ درد اور اذیت کیا ہوتی ہے؟ آج کوئی حسینہ حسن سے پوچھتا۔ اس کی بیمار ماں مری تھی آج۔ تیری ماں کی سانسیں رک گئی ہیں نا؟ تیری چل رہی ہیں، جو میں روک دوں گی اگر تو نے بغاوت کا سوچا بھی۔ زیبا میڈم نے لپسٹک سے رنگے سرخ ہونٹوں کو ہلاتے زہر اگلا۔ ضرور زیبا میڈم، کیونکہ اب ان کا چلنا ہی بیکار ہے، کیونکہ آج مجھے اپنی ماں کی بھوکے پیٹ کو نہیں بھرنا۔ آج مجھے درد سے کراہتی ماں کی دوائیاں نہیں لینی، آج مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ آج حسینہ حسن کی زندگی کے سارے فرض ختم ہو گئے، صرف سانسیں بچی ہیں، چاہو تو روک دو تمہیں تو میں۔ وہ گھراتی ہوئی آگے بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ حسینہ کے بال نوچتے ہوئے اس کے پیروں میں گھنگرو باندھتی۔ 5 لاکھ، مردانہ آواز پر یکدم رکی۔ ارے صاحب، آپ آئیں آئیں، بیٹھیں۔ 5 لاکھ کافی ہوں گے، اس کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دو۔ حسینہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ارے صاحب، کمال کرتے ہو، 5 لاکھ تو یہ 1 گھنٹے میں کما لیتی ہے، ایسا ہی رہا اتنی سستی قیمت میں۔ 20 لاکھ، یہ تو 50 لاکھ۔ آج حسینہ حسن اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ ایک اجنبی شخص 50 لاکھ اس کی بولی لگا رہا تھا۔ اوکے صاحب، زیبا میڈم جلدی سے بولی کہ کہیں وہ شخص مکر نہ جائے۔ جاؤ، تمہیں آزاد کیا۔ اگر زیبا میڈم خود بے بس نہ کرتی تو وہ اس طوائف کی بولی کروڑوں میں لگاتا۔ کہاں جاؤں میں؟ حسینہ بے رحمی میں بولی۔ میرے گھر، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ایک لمحے میں اس کا یقین ٹوٹا تھا اس کا جواب سن کر۔ تو مطلب وہ شخص بلا وجہ ہی اس پر مہربان نہیں ہوا تھا، اس نے اسے آزاد نہیں کروایا تھا بلکہ خریدا تھا۔ واہ صاحب، کھائی سے نکال کر کنویں میں پھینک رہے ہو؟ وہ افسردگی سے بولی، اور تب تک وہ دونوں باہر نکل چکے تھے۔ میں اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ مختصر بولا تھا، اور اس کے بعد ان دونوں کی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے، اور گھر کیا، وہ تو محل تھا۔ گھر کے مین گیٹ سے اندر آتے ہی اس کی نظر لان میں کھیلتے بچے پر پڑی۔ 7-8 سال کا تھا شاید۔ میرا بیٹا ہے، آج سے تم اس کی ماں ہو، مگر یاد رکھنا میری بیوی نہیں ہو، صرف اس کی ماں۔ اور جانتی ہو نا ماں کیسی ہوتی ہے؟ ماں جیسی۔ آج سے 1 سال پہلے اس کی ماں مر گئی تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں اس سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، ابھی ابھی تم نے اپنی ماں کھوئی ہے، جانتی تو ہوگی کہ ماں کے مرنے کا غم کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ تو اس بچے سے پوچھ لو۔ ہاتھ سے کھیلتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیسا شخص تھا؟ وہ آہستگی سے اس بچے کی جانب بڑھی، مسکرا کر اسے دیکھا، اور پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی، ایک ہاتھ اس کی ٹھوری کے نیچے رکھا اور اس بچے کی سبز آنکھوں میں دیکھا۔ کیسے ہو؟ حسینہ نے اس بچے سے پوچھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماں کہتی تھی میں بہت پیارا ہوں، لیکن آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہیں، بلکہ آپ تو میری ماما سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ تو آپ ہیں وہ جن کے لیے میرے بابا پاگل ہو گئے تھے؟ وہ بچہ نہیں تھا، حسینہ بیگم کو اس کے سوالوں سے جھٹکا لگا۔ آپ کے بابا پاگل نہیں ہیں؟ وہ پیار سے بولی۔ ہاں، پہلے ہو گئے تھے نا پاگل، پھر میری ماما نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ اب جب سے میری ماما چلی گئی ہے نا، تو بابا پھر سے تھوڑے تھوڑے ایسے ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ آ گئی ہیں نا،
تو آپ ٹھیک کر دیجیے گا۔ اس بچے کے ہلتے لبوں اور سبز آنکھوں کو دیکھتے حسینہ حسن کو جانے کیوں لگا کہ بہت پہلے کہیں لکھ دیا گیا تھا کہ انہیں اس بچے کے پاس آنا ہے، اس کا درد محسوس کرنا ہے اور پھر ان دونوں کو مل کر ایک دوسرے کا غم بانٹنا ہے۔ بیٹا آپ دعا کیا کرو نا اللہ سے کہ وہ آپ کے بابا کو ٹھیک کر دیں۔ وہ پوری بات نہیں جانتی تھی مگر پھر بھی اس بچے کو تسلی دے رہی تھی۔ کیسے کرتے ہیں اللہ ٹھیک؟ اس نے معصومانہ انداز میں پوچھا، پھر ہاتھ میں پکڑے اپنے فٹ بال کو دیکھا۔ اللہ پاک صرف کن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر میں کہوں کن تو فٹ بال سے نظر چرا کر اس نے حسینہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، کن کہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ حسینہ نے اس کے نرم روئی جیسے گالوں کو ہاتھ کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، اللہ پاک پلیز کن کہتے نا، کب کہیں گے آپ اللہ پاک کن؟ حسینہ حسن کو اس بچے کے سوالوں نے چکرا دیا اور اسے اپنا دماغ، اپنا دل، اپنا دکھ اس بچے کے دکھ سے بہت چھوٹا لگا۔ پھر میں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بچے کو بڑے ہوتے دیکھا اور اس شخص کو پاگل ہوتے دیکھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے مسیحا کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اس کی حالت فقیروں جیسی تھی اور وہ بہت کم گھر آتا تھا۔ اس کا بچہ اس کا انتظار کرتا رہتا، پھر کبھی کبھی اسے ڈھونڈنے نکل جاتا۔ اس 8 سال کے بچے کو اپنے باپ کی بھی فکر تھی اور اس کے ڈوبتے بزنس کی بھی۔ کیا کر رہے ہو؟ حسینہ نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی اور سختی سے لب بھینچے، پھر اس کے ہاتھ آگے کیے جو اس نے چھپا رکھے تھے۔ حسینہ بیگم کو اپنی آنکھوں پہ یقین آیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے کہ وہ ایک آدھا بجھا کوئلہ ہاتھ میں دبوچے بیٹھا تھا۔ آنٹی میں بس دیکھ رہا تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ بابا روز ایسا کرتے ہیں۔ اس بچے کے جواب نے حسینہ بیگم کو ورتہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ شخص اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ گناہ کرتا تھا، توبہ نہیں کرتا تھا، خود کو سزا دیتا تھا، اور اس کا جرم کیا تھا یہ بھی نہیں وہ جانتی تھی۔ ایک بابا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 2 سال بعد آخر وہ اس بچے سے پوچھ بیٹھی، کیونکہ وہ ایسی سزا کے حقدار ہیں۔ ایسا کون سا گناہ کیا انہوں نے؟ وہ پھر بولی، پتہ نہیں۔ ایک تمہیں کبھی اپنے بابا سے گھلا نہیں ہوتا کہ تمہیں وقت نہیں دے پاتے، تم سے تمہارا بچپن چھینا گیا؟ نہیں، مجھے بابا پہ ترس آتا ہے۔ جو شخص خود کو وقت نہیں دے پاتا وہ کسی اور کو کیا دے گا؟ دل چاہتا ہے کہ کہیں سے وہ عورت مل جائے تو لا کر بابا کو دوں، ان کا غم بانٹ لوں، انہیں خوش کر دوں، انہیں مکمل کر دوں۔ ماما کہتی تھی کہ اس عورت کو ڈھونڈنا ضرور اور لا کر دینا اپنے بابا کو۔ وہ شخص تو اس کی سمجھ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا اور وہ بچہ تو اس کی سمجھ سے تھا ہی باہر، مگر وہ عورت جو جاتے جاتے اپنے ہی بچے سے کہہ گئی تھی کہ وہ کسی دوسری عورت کو ڈھونڈے۔ یہ کس دنیا کے لوگ تھے جو صرف پیار کرتے تھے، جو صرف دیتے تھے، کبھی کسی سے کچھ نہیں ملا، نہ پیار نہ سکھ۔ تب سے شین، میں اس عورت کو ڈھونڈ رہی ہوں، اور جانتی ہو شین وہ عورت کون ہے؟ تمہاری ماں۔ ان چند سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ایک اریل رحمان خان بن گیا، فواد رحمان خان کسی اور دنیا میں جا بسا اور حسینہ حسن مسز رحمان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو حسینہ حسن کی تلاش نہیں بدلی تھی۔ پھر میں نے اس عورت کو ڈھونڈ نکالا۔ ہاں شین، ہاں وہ عورت تھی ہی چاہے جانے کے قابل۔ اس کا حسن پاگل کر دینے والا ہی تھا۔ کچھ الجھی ڈوریاں تو اس عورت کے مل جانے کے بعد سلجھ گئی تھی، مگر اب باقی کی ڈوریاں تمہیں سلجھانی ہے شین۔ تم نے پوچھا تھا میں کون ہوں؟ میں حسینہ حسن ہوں شین، اریل رحمان خان کی ماں، لیکن فواد رحمان خان کی بیوی نہیں ہوں۔ میں ایک طوائف تھی۔ شین کو دھچکا لگا۔ ہم پر ترس کھایا جا سکتا ہے شین، ہمیں عزت نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں عورت کی مظلومیت پر بہت سی کتب لکھی گئی ہیں اور طوائفوں کی بے بسی پر بہت سارے ناول لکھے گئے، مگر وہ شخص جس کو تم بے وفا کہہ رہی ہو شین، وہ شخص اس طوائف کو اٹھا کر گھر لے جانے والا دنیا کا پہلا مرد ہوگا شاید۔ اس نے بھی مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا، مجھے عزت سے اپنا نام نہیں دیا تھا، مگر مجھے اس نے سر چھپانے کے لیے چھت اور 2 وقت کی عزت کی روٹی ضرور دی تھی۔ اس سے زیادہ میرے لیے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خود لٹا پٹا تھا۔ بہت تیز ہوا کا جھونکا کھڑکی سے آیا اور ساتھ ہی بادل بہت زور سے گرجے۔ شین نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بہت برا کر دیا آپ نے شین کے ساتھ آنٹی۔ جس دن آپ کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میں نسیم عباس علی کی بیٹی ہوں، وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، وہ نسیم عباس علی کو سالوں سے ڈھونڈ رہا ہے شین، مگر وہ شین عباس علی سے بہت نفرت کرتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر باہر کو چل دی۔ حسینہ بیگم نے اسے یوں اٹھ کر جاتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔